میں ایک بند عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا صدق اللہ العظیم۔ آج کے بیان میں ہم حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا لقب تھا فاروق اعظم، اس کے فضائل اور مناقب بیان کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہیں، بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لقد كان فيما قبلكم من الأمم محدثون فإن يكن في أمتي أحد فإنه عمر۔ فرمایا تم میں سے پہلی امتوں میں محدث یعنی ایسے لوگ ہوتے تھے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام کی نعمت سے خاص طور پر نوازے جاتے تھے، تو اگر میری امت میں سے کسی کو اس نعمت سے خاص طور پر نوازا گیا تو وہ عمر ہے۔ یہ محدث جو ہوتا ہے، محدث یہ اللہ تعالیٰ کے خوش نصیب بندے کو کہا جاتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بکثرت الہامات ہوتے ہوں اور اس بارے میں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا خصوصی معاملہ ہو، اور وہ نبی نہ ہو، کسی نبی کا امتی ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ اگلی امتوں میں ایسے لوگ ہوتے تھے، اور میری امت میں اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے اس نعمت سے خصوصیت کے ساتھ نوازا ہے تو وہ عمر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، کہ اللہ تعالیٰ نے عمر کی زبان اور اس کے قلب یعنی اس کے دل میں حق رکھ دیا۔ اور اسی سے ملتا جلتا حدیث حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے ہیں، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ان اللہ وضع الحق علی لسان عمر یقول بہ، کہ اللہ تعالیٰ نے عمر کی زبان پر حق رکھ دیا ہے، وہ حق ہی کہتا ہے۔ تو یہ دونوں حدیثوں کا حاصل اور مدعا یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جن خاص انعامات سے نوازا ہے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ان کے دل میں جو کچھ آتا ہے اور جو کچھ وہ زبان سے کہتے ہیں وہ حق ہی ہوتا ہے، وہ حق ہی سوچتے اور حق ہی بولتے ہیں۔ تو بلا شبہ یہ ان پر اللہ تعالیٰ کا خصوصی انعام ہے۔ اسی طرح فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس خصوصیت اور فضیلت پر مزید جو ہے روشنی پڑے گی۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو کان بعد نبی لکان عمر، ارشاد فرمایا اگر بالفرض میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن الخطاب نبی ہوتے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ مجھ پر ختم فرمایا اور قیامت تک کے لیے نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، جس کا اعلان قرآن پاک میں بھی فرما دیا گیا ہے۔ تو فرمایا اگر بالفرض اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فیصلہ نہ فرما دیا گیا ہوتا اور میرے بعد بھی نبوت کا سلسلہ جاری رہتا تو عمر بن الخطاب اپنے روحانی خصوصیات کی وجہ سے بالخصوص اس لائق تھے کہ ان کو نبی بنایا جائے۔ اس حدیث میں بھی ان کے اس خصوصی کمال اور امتیاز کی طرف اشارہ ہے، جس کا ذکر اس حدیث میں کیا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پچھلی حدیث میں کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے قلب پر، ان کے دل پر حق کا القاء اور الہامات کی کثرت۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرماتے تھے کہ ما کننا
تبعد ان السکینۃ تنطق علی لسان عمر، انہوں نے فرمایا کہ ہم لوگ اس بات کو بعید نہیں جانتے تھے کہ عمر کی زبان پر سکینہ بولتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خطاب فرماتے یا بات کرتے تو دلوں میں ایک خاص قسم کا سکون اور اطمینان پیدا ہوتا تھا۔ ہم اس بات کو بعید نہیں سمجھتے تھے کہ اس کی زبان اور بیان میں یہ خاص تاثیر اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے 3 باتوں میں اپنے خداوند تعالیٰ سے موافقت کی، یعنی میری رائے وہ ہوئی جو خدا تعالیٰ کا حکم آنے والا تھا، ایک مقام ابراہیم کے بارے میں اور پردے کے مسئلہ کے بارے میں اور غزوہ بدر کے قیدیوں کے مسئلے میں۔ اصل تو احادیث کے ذخیرہ میں کم از کم 15 واقعات کا ذکر ملتا ہے، ایسے واقعات کا کہ کسی مسئلے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک رائے ہوئی یا ان کے دل میں ایک داعیہ پیدا ہوا کہ کاش اللہ کی طرف سے یہ حکم آ جاتا، تو وہی حکم وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ گیا۔ تو اس حدیث میں صرف 3 کا ذکر ہے، ایک مقام ابراہیم کے متعلق، دوسرے پردے کے بارے میں، تیسرے غزوہ بدر کے قیدیوں کے متعلق۔ مقام ابراہیم ایک سفید رنگ کا ایک پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی۔ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشانات معجزانہ طور پر پڑ گئے تھے جو اب تک باقی ہے، وہ اسی زمانے سے محفوظ چلا آ رہا ہے۔ رسول پاک علیہ السلام کے زمانے تک تو خانہ کعبہ کے قریب میں ایک جگہ کھلا رکھا رہتا تھا، بعد میں اس عمارت کو محفوظ کر دیا گیا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول پاک علیہ السلام سے یہ خواہش ظاہر کی کہ کاش ایسا ہوتا، یہ دیکھو یہ بخاری شریف مسلم شریف کی روایت ہے کہ مقام ابراہیم کو خصوصیت سے نماز کی جگہ قرار دیا جائے۔ تو سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 125 نازل ہوئی اور اس میں حکم آ گیا کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، جس کا ترجمہ ہے کہ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لیا کرو۔ تو آیت کا آسان مطلب یہ ہے کہ طواف کے بعد جو 2 رکعت پڑھی جاتی ہے وہ مقام ابراہیم کے پاس پڑھی جائے۔ اچھا، دوسرا مسئلہ حجاب یعنی پردے سے متعلق۔ جب تک مستورات کے لیے حجاب یعنی پردے کا کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا تو عام مسلمانوں کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں بھی بضرورت صحابہ اکرام کی آمد و رفت ہوتی تھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میرے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ داعیہ پیدا فرمایا کہ خاص کر ازواج مطہرات کے لیے حجاب کا حکم خصوصی نازل ہو جائے، یعنی خصوصی حکم آ جائے ان کے بارے میں۔ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی سورۃ احزاب کی 33 سے لے کر 54 تک، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ۔ اور تیسری بات یہ کہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی فتح اور مشرکین کی شکست کے بعد ان کے جو آدمی گرفتار کر کے قیدی بنائے گئے تو ان کے متعلق میری رائے یہ تھی کہ یہ سب اسلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی جانی دشمن اور اکابر مجرمین ہے، ان سب کو قتل کر دیا جائے۔ ان کو زندہ چھوڑ دینا ایسا ہی ہے جیسے زہریلی سانپوں کو چھوڑ دینا۔ لیکن ادھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول پاک علیہ السلام پر رحم دلی کا غلبہ تھا، ان کی رائے فدیہ لے کر چھوڑ دینے کی ہوئی اور اسی بات پر عمل کیا گیا۔ بعد میں سورۃ انفال کی وہ آیت نازل ہوئی جو میری رائے کے مطابق تھی۔ تو یہاں دیکھو یہ بات خاص طور پر قابل لحاظ ہے کہ واقعہ یہ ہے کہ ان 3 مسئلوں میں وحی الہی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موافقت کی تھی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے از راہ ادب اس کو اس طرح تعبیر کیا کہ میں نے حکم خداوندی کی موافقت کی 3 مسئلوں میں۔ بلا شبہ یہ حسن ادب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی تعلیم اور تربیت اور فیض صحبت کا ہی نتیجہ تھا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی شخصیت تھے، مراد رسول تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی رات میں کہ میرے اللہ اسلام کو عزت اور قوت عطا فرما، ابو جہل ابن ہشام کے ذریعے یا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے۔ بس صبح کو اٹھے عمر اور آئے رسول پاک علیہ السلام کی خدمت میں اور اسلام لے آئے اور مسجد حرام میں اعلانیہ نماز پڑھی۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علمی مرتبہ بھی بہت بڑا تھا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے بیان فرمایا کہ میں سو رہا تھا، اسی حال میں میرے پاس لایا گیا دودھ کا بھرا ہوا پیالہ، تو میں نے خوب سیر ہو کر پیا، یہاں تک کہ میں نے سیرابی کا اثر اپنے ناخنوں تک میں محسوس کیا۔ پھر میں نے وہ دودھ جو میری پینے کے بعد بچ گیا تھا وہ میں نے عمر بن الخطاب کو دے دیا کہ وہ اس کو پی لے۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس کی تعبیر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس کی تعبیر علم ہے، علم۔ ہاں، تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہوئے علم حق میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاص حصہ تھا، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جس طرح 10 سال انہوں نے خلافت اور نبوت کی نیابت کا کام انجام دیا اور جس طرح امت کی رہنمائی فرمائی، وہ اس کی دلیل اور شہادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم حق سے وافر حصہ عطا فرمایا تھا۔ دینی مرتبہ بھی بہت بڑا تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بخاری شریف مسلم شریف کی روایت ہے کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس حالت میں سویا ہوا تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا لوگوں کو کہ وہ میرے سامنے لائے جاتے ہیں اور وہ سب کرتے پہنے ہوئے ہیں، ان میں سے کچھ کے کرتے ایسے ہیں جو صرف سینے تک ہیں اور کچھ ایسے ہیں جن کے کرتے سینے کے نیچے تک ہیں، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی میرے سامنے لائے گئے، ان کا کرتا اتنا لمبا تھا کہ زمین تک پہنچتا تھا اور وہ اس کو زمین پر گھسیٹ کر چلتے تھے۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ رسول اللہ آپ اس کی تعبیر ارشاد فرمائیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دین ہے اس کی تعبیر۔ لباس اور دین میں یہ مناسبت اور مشابہت ظاہر ہے کہ لباس سردی اور دھوپ کی تپش وغیرہ اس عالم کی آفات اور تکالیف سے جسم انسانی کی حفاظت کرتا ہے اور سامان زینت بھی ہے، اور دین جو ہے دین اسلام یہ عالم آخرت میں سامان زینت ہوگا اور عذاب سے حفاظت کا ذریعہ وسیلہ۔ تو خواب میں جو لوگ نبی علیہ السلام کے سامنے پیش کیے گئے تھے وہ بظاہر امت کے مختلف طبقات اور درجات کے لوگ تھے۔ کچھ وہ تھے جن کے دین میں مختلف درجات کا نقص تھا، اور ان میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے جن کا دین بہت کامل تھا اور وہ سراپا دین تھے، ان کا دین ان کے اپنے ہستی سے بھی زیادہ تھا، رضی اللہ عنہ و ارضاہ۔